ناظرین، یہ ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس امید پر، اس آس پر، اس یقین پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 ہے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں، سمجھائیں۔ اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا، اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 8، وی لاگ نمبر 428، پیج ہے 450، معارف القرآن جلد 2، سورت النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 59 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہیڈنگ ہے اول الامر کون لوگ ہیں، اول الامر کون لوگ ہیں۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ ہمارا جو چل رہا ہے، سبجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے، وہ معارف و مسائل چل رہا ہے پچھلی آیات کا، جو کہ آیات تھی آیات نمبر 58 سے لے کر 59 تک، ان اللہ یحمرکم سے لے کر احسن تاویلا۔ اس کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے رکھا، معارف و مسائل کا کچھ حصہ رہ گیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اول الامر کون لوگ ہیں؟ اول الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام اور انتظام ہو۔ اسی لیے حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری وغیرہ رضی اللہ عنہم مفسرین قرآن نے اول الامر کے مصدق علماء و فقہا کو قرار دیا ہے، اول الامر کے مصداق علماء و فقہا کو قرار دیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک جماعت مفسرین نے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، فرمایا کہ اول الامر سے مراد حکام اور امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے، یعنی علماء کو بھی اور حکام و امراء کو بھی، کیونکہ نظام امر انہی دونوں کے ہاتھ سے وابستہ ہے۔ اس آیت میں ظاہراً 3 کی اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ، رسول، اول الامر، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات نے واضح فرما دیا کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورت 4 حصوں میں منقسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حکم اور اطاعت کی
تین عملی صورتیں، یہ ہیڈنگ ہے اسی کا نیکسٹ، حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں، یہ اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ ایک وہ چیز کا حکم، ایک وہ جس چیز کا حکم صراحتاً خود حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا اور اس میں کسی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں، جیسے شرک و کفر کا انتہائی جرم ہونا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری برحق رسول ماننا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو فرض سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست احکام ربانی ہیں، ان کی تعمیل بلا واسطہ حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے، ان میں قرآن کریم اکثر ایک مجمل یا مبہم حکم دیتا ہے اور اس کی تشریح و تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے۔ پھر وہ تفصیل و تشریح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے فرماتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے۔ اگر اس تفصیل و تشریح میں اجتہادی طور پر کوئی کمی یا کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو بذریعہ وحی اس کی اصلاح فرما دی جاتی ہے، اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل جو آخر میں ہوتا ہے وہ حکم الہی کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس قسم کے احکام کی اطاعت بھی اگرچہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام صریح طور پر قرآن نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو پہنچے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے اطاعت رسول ہی کہلاتی ہے، جو حقیقت میں اطاعت الہی کے ساتھ متحد ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا حکم مستقلاً مذکور ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو تیسرا درجہ اور احکام وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے۔ مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے۔ مجھ پہ پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔